قبلہ شیخ صاحب، آپ بھی دیکھتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر مختلف تقریبات ہوتی ہیں، مختلف انتظامات معاملات ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ بڑے ہی اچھے انداز میں شریعت کے دائرے میں رہ کر اہتمام کرتے ہیں، جس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، درود پاک کی محفلیں ہوتی ہیں، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، مدحہ کی محفلیں ہوتی ہیں، اور بڑے اچھے انداز سے اس کا ثواب ایصال کیا جاتا ہے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں۔ مگر کچھ ایسی رسمیں بھی آ چکی ہیں کہ جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، اور ظاہر بات ہے کہ اس کا بہت ساری رسموں کا اہل سنت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے وہ متصادم بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کا ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے، میں نے کہا وہ سوال آپ سے پوچھ لیا جائے تاکہ یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے کہ آج دیکھنے کو ملتا ہے خواجہ صاحب کے نام پر دیگ گھمائی جاتی ہے، منت مانی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ بتائیے گا، کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں حقیقت نہیں ہے تو دیگ گھومتی کیسے ہے، یہ بتائیے آپ۔ شرعی طور پہ جو منت ہے نا، اس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے، کوئی ریلیٹ نہیں کرتی، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اتھینٹک بات یہ ہے جو آپ علماء سے سنیں گے، صحیح، ہماری عوام سے میں کہنا چاہوں گا، آپ کا خود ساختہ عقیدہ، خود ساختہ کانسیپٹ کوئی ویلیو نہیں رکھتا۔ ویلیو وہ ہوگی جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بات ہوگی، ویلیو وہ ہوگی جس نے قرآن و حدیث پڑھا ہے، وہ بات بتائے گا۔ تو آپ کے عالم دین اہل سنت کے کیا کہتے ہیں وہ سنیں تو صحیح۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جو آپ منت کے نام پہ دیگ گھما رہے ہیں نا، یہ کوئی شرعی طور پہ منت ہے نا، یہ کوئی عرفی طور پہ منت ہے، اس کا منت سے کوئی لنک ہی نہیں ہے۔ اور آپ ذرا اہتمام دیکھیں تو صحیح، دیگ پہ جو ہے وہ شاجی ہار بھی چڑھائے جاتے ہیں، پھر مٹھائی کا ڈبہ بھی رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کی طرف رک کر کے دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے جو رسپیکٹ کے ایلیمنٹ ہے نا، یہ مناسب بھی نہیں ہے۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دیگ آپ نے رکھی ہوئی ہے نا، اس کو آپ ایصال ثواب کی نیت سے منسوب کریں خواجہ غریب نواز کی طرف، اور وہ لوگوں کو کھلائیں، اس کا ثواب بھی پائیں، خواجہ صاحب کو ایصال ثواب بھی کریں۔ بالکل صحیح، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو دیگ کو گھمانا، باقاعدہ دیگ کے گھوم جانے کو قبولیت اور مقبولیت سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، توہمات ہے، یہ توہمات ہے۔ اور ایک بات جس کی طرف آپ نے سوال میں اشارہ کیا کہ اگر حقیقت نہیں ہے تو گھوم کیسے جاتی ہے، تو اس کے جواب میں صرف میں ایک بات ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ جو شریر جنات ہیں نا، تو پھر وہ بھی تو فارغ تو نہیں بیٹھے نا، انہیں بھی تو کوئی ڈیوٹی تو دینی ہے سر انجام، لوگوں کے عقیدے کو بہکانا بھی تو ہے۔ تو عین ممکن ہے، علماء کہتے ہیں عین ممکن ہے یہ جو دیگ گھومتی ہے اور پھر گھوم ہی جاتی ہے، اس کو گھمانے میں شریر جنات کا ہاتھ ہو، تاکہ یہ بندہ جو ہے نا، اس کا عقیدہ رب کے اوپر سے ہٹ کے تھوڑا یہ دیگ پہ زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو عین ممکن ہے یہ شریر جنات کے کام ہو سکتے ہیں۔ تو دیگ کا گھوم جانا، ہل جانا، جھول جانا کوئی قبولیت کی دلیل نہیں، نہ یہ کوئی شرعی طور پہ منت ہے، اس سے بالکل اوائڈ کیا جائے گا، بلکہ خواجہ صاحب کے نام کی نیاز نظر کر کے ایصال ثواب کی نیت سے خوب کھلایا جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔